الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی تفسیر پڑھ رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 21 اور 22 کی تفسیر ہم اکٹھے پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں پہلے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تفسیر اس آیت کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہاں بنی اسرائیل کے 3 جرائم بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، دوسرا یہ کہ انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا، اور تیسرا یہ کہ انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت، کچھ روایات میں آتا ہے کہ 43 نبیوں کو شہید کیا تھا، اور پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، تو اسی روز اسی شام کو انہی عابدوں کو قتل کر دیا تھا، یعنی انہی نیکوکار لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ مطلب یہاں پہ ان کا عیب بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیلی تھے یہ اپنی اوقات بھول گئے ہیں، اپنا ماضی بھول گئے ہیں کہ یہ کیسے کیسے اعمال اپنے ماضی میں کرتے آئے ہیں۔ مطلب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا یہ انکار کرنے والے ہیں، پھر دوسرا یہ کہ انبیاء کو شہید کرنے والے ہیں، پھر تیسرا یہ کہ جو نیکی کا درس دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں ان کو بھی یہ قتل کرنے والے ہیں۔ یہ اس قدر جرائم ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی یہودیوں کی مذمت اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی تھے۔ مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے اپنے آباء و اجداد کے ان اعمال کے بارے میں، بلکہ جانتے بھی تھے اور اس کے باوجود اس پہ اتراتے تھے، اور ان بدترین فعل جو انہوں نے کیے تھے، انبیاء کو شہید کرنا اور عابدوں کو شہید کرنا، تو اس پہ وہ اتراتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو برا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے عیب ان کو گنوائے جا رہے ہیں یہودیوں کو۔ پھر جو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ انبیاء کرام کی جناب میں بے ادبی کرنا یہ کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنی انبیاء کو شہید کیا تھا، جو کہ سخت ترین بے ادبی تھی، اور اس پر ان کے اعمال جو ہے وہ برباد کر دیے گئے تھے۔ فائدے جو ان دونوں آیات سے ملے کہ انکار نبی گناہوں کی جڑ ہے، جیسے اس آیت میں فرمایا گیا کہ انکار نبوت کے بعد ان کے سارے گناہوں کا ذکر ہوا، جس سے اشارتاً معلوم ہوا ہے کہ جڑ جو کفر کی ہے وہ کیا ہے، کہ جڑ جو ہے وہ کفر ہے، اور سب جرائم جو ہے وہ آگے اسی کی شاخیں ہیں۔ مطلب سب سے پہلے کفر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب ظاہر سی بات ہے ایک شخص جب کافر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، کیا اچھا عمل ہے، کیا برا عمل ہے۔ جب کفر اختیار کر لیا تو جرائم کی ابتدا ہو گئی اس کی۔ دوسرا یہ کہ عالم دین جو ہوتا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے، اور اس کی توہین نبی کی توہین ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ پہلے فرمایا قتل انبیاء کے ساتھ قتل علماء کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی اس وقت کے جو عابدین تھے، جو علماء تھے، جو حق بات کہنے والے تھے اور جو برائی سے ان کو روکنے والے تھے، ان کا بھی ذکر آیا کہ دیکھیں پہلے انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے علماء کو بھی قتل کیا، اور پھر جو انہوں نے قتل کیا تو اس پر ان دونوں پر یکساں عذاب مرتب کیا اللہ پاک نے، کہ یہ جو انبیاء کو قتل کرنے پر بھی اور علماء کو بھی، دونوں کو ایک ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے اسی کیٹیگری میں لیا کہ دونوں بہت بدترین گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں۔ دوسرے مقام پر اب تعالیٰ نے انبیاء، فرشتوں اور علماء کو اپنی توحید کا گواہ قرار دیا، جیسے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے جو انبیاء ہیں، فرشتے اور علماء ہیں، یہ میری توحید کی گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا بڑا مقام عطا فرمایا علماء کرام کو بھی۔ پھر یہ فرمایا کہ خوف قتل پر بھی تبلیغ کرنی چاہیے۔ تیسرا فائدہ جو ہمیں اس آیت سے ملا کہ خوف قتل بھی ہو تو تب بھی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر مبلغ جو ہے، عالم ہے، اس کو قتل بھی کر دیا جائے
اگر وہ راہ حق میں نکلا اور اس کو قتل بھی کر دیا جائے تو اس کا بھی اس سے ثواب ملے گا۔ جیسے رب تعالیٰ نے ان علماء کی تعریف فرمائی جو ان خون خوار یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، جنہوں نے ان انبیاء کرام کو قتل کر دیا تھا۔ ان علماء کو ضرور اس وقت اپنی جان کا خطرہ تھا، مگر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے واعظ و نصیحت سے باز نہیں رہے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اب دیکھیں جب انبیاء کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد علماء کی ڈیوٹی شروع ہوئی تھی وہاں سے، تو یہ نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، ان علماء نے دیکھ لیا تھا کہ اگر ہم بھی ان کو تبلیغ کریں گے تو ہمارا انجام بھی ایسا ہی ہونا ہے جیسے انہوں نے ان انبیاء کے ساتھ جو سلوک کیا، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ سید الشہداء میر حمزہ بن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ کر مارا جائے وہ بھی سید الشہداء کا وہ جو رتبہ ہے وہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اتنا بڑا رتبہ اس شخص کو عطا کیا جاتا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ پھر چوتھا فائدہ جو ہمیں ملا کہ مرتد کی نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں، جیسے یہاں پہ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل جو پہلے مومن تھے پھر عداوت انبیاء سے یہ کافر ہو گئے تھے، اور اس عداوت کی وجہ سے یہ مرتد ہو گیا، اور مرتد جو ہے اس کی ساری نیکیاں جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر پانچواں فائدہ جو اس آیت سے ملا کہ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ انبیاء کرام کی جناب میں بے ادبی کرنا کفر ہے، جیسے قتل انبیاء کو جو توہین ہے کفر قرار دیا گیا ہے۔ چھٹا یہ کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، جیسے یہاں پہ موجودہ اہل کتاب جو تھے جو حضور کے زمانے کے اہل کتاب تھے تو وہ انبیاء کرام کے قاتل تو نہیں تھے لیکن اس قتل پر راضی تھے، تو وہ جو راضی رہنے والا ہے نا کفر پر راضی رہنے والا، وہ بھی جو ہے وہ کفر کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ پھر اگلا فائدہ یہ کہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، جیسے اس آیت سے ہمیں ملا فائدہ۔ پھر نواں یہ کہ انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے قبر اور حشر میں مددگار ہوں گے، چھوٹے بچے، اولیاء اللہ، انبیاء کرام کی مدد مسلمانوں کو ضرور میسر ہوگی، کیونکہ مددگار نہ ہونا یہ کفار کے لیے خاص ہے، اور یہ ان کے کفر کی سزا ان کو ملے گی کہ ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ کے حکم سے تمام جو انبیاء کرام ہے، سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا جو ہے وہ صحرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، اور پھر آپ جو ہے وہ شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں گے، تو پھر شفاعت صغریٰ اپنے جو ہے وہ مطلب دیگر انبیاء کرام وہ بھی شفاعت کریں گے، اور علماء بھی کریں گے، اور دیگر نیکوکار جو لوگ ہیں حضور کی امت کے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ پھر یہ کہ جو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور مناقب کی آیات پر کبھی واز نہ کرے، اور یہاں تک کہ مطلب لوگوں کو ایسی باتیں سنائے اور ایسی جان بوجھ کے قرآن پاک کی آیات میں سے ایسی جھوٹی تعویلیں کرے اور ایسی بیان کرنے کی کوشش کرے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ شان گھٹانے کی کوشش کرے، حالانکہ اللہ تو شان بڑھانے والا ہے، لیکن ایسے علماء جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل، آپ کی شان، آپ کے مناقب، آپ کے مقامات کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور حضور کی نعت والی آیتوں میں یا تعویل کرے یا ان کی اہمیت کو گھٹائے، وہ بھی جو ہے وہ ان یہودیوں کی طرح ہی ہوگا جو آیات نعت کو چھپایا کرتے تھے۔ یہودیوں کا یہی طریقہ کار تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہے سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے آ چکی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہودیوں نے حضور کی نعت والی جو شان والی آیات ہیں ان کو چھپایا تھا، ان کو جھٹلایا تھا۔ تو آج کے علماء جو اس طرح کریں گے تو وہ بھی ان یہودیوں کے ہی طریقے پر چل رہے ہیں، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے ہیں تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ پھر آیت نمبر 23، 24 اور 25 ان کا ہم ترجمہ اور تفسیر اکٹھے پڑھتے ہیں۔ فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا تھا۔ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی تھی کہ وہ کہتے تھے ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ہی ایسی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے،
اور فرمایا تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اب جو یہاں پہ فرمایا گیا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ اب دیکھیں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو توریت شریف عطا کی گئی تھی اور اس کے علوم و احکامات جو تھے وہ سکھائے گئے تھے۔ اس توریت میں تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان بھی تھا۔ تو ان کو لازم آتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آ چکے ہیں، یعنی ان کو جب حضور کی نشانیاں تک بتائی گئی تھیں کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور آپ کا یہاں تک کہ ڈیٹیل میں اللہ پاک نے حلیہ کرام تک بیان کر دیا تھا پچھلی ساری آسمانی کتابوں میں۔ تو جب ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آ چکے تو پھر ان یہودیوں کو چاہیے تھا کہ وہ تو بڑھ چڑھ کر ایمان لے کر آتے، کیونکہ انہوں نے تو پڑھ لیا تھا نا، جان لیا تھا، پھر ان کو چاہیے تھا کہ حضور پر ایمان لے کر آ جاتے۔ اور بنی اسرائیل کو قرآن کریم کی طرف ان کو جب دعوت دی گئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن شریف پر ایمان لاتے، ان کو چاہیے تھا، اور اس کے احکامات کی تعمیل کرتے، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کچھ نے کیا بھی تھا، کچھ جو اہل کتاب تھے وہ ایمان بھی لے کر آ گئے تھے، لیکن ان میں سے زیادہ جو تھے ایسے تھے کہ جنہوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ اب آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو تفسیر جو ہے وہ اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے مطابق یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور اگر کتاب اللہ سے مراد توریت ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ جب یہودیوں کو توریت کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ توریت ہی ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے، تو وہ توریت سے بھی اپنی منہ پھیر لیتے تھے۔ یعنی اگر یہاں پہ مراد قرآن ہے تو پھر مطلب یہ کہ قرآن کا ہی انکار کرنے والے، اور اگر اس سے مراد توریت کتاب لی جائے اس آیت میں یہاں پہ کتاب اللہ سے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے تو توریت بھی اللہ کی کتاب اور قرآن بھی اللہ کی کتاب، تو یہاں پہ اگر توریت مراد ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو توریت والے کہتے ہیں تو پھر یہ توریت پر بھی صحیح سے ایمان نہیں رکھتے، یہ توریت کو بھی جھٹلاتے ہیں، جو توریت کے احکامات ہیں اس کو بھی جھٹلاتے ہیں، جہاں پہ حضور کے بارے میں جو بیان کیا گیا تھا، قرآن تک کے بارے میں بتایا گیا تھا، ہر چیز کی، یہاں تک کہ حضور کے صحابہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو وہ اس چیز ہر چیز کو یہ لوگ انکار کرنے والے تھے اور یہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف لے کر گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کس دین پر ہیں؟ فرمایا ملت ابراہیم پر۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت لاؤ، ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے، تو اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے شان نزول کی دوسری روایت یہ ہے کہ خیبر کی یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کر لیا تھا۔ اب توریت میں تو ایسے گناہ کی سزا جو ہے وہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، سنسار کرنا، لیکن چونکہ یہ لوگ جو تھے یہودیوں میں یہ جو گناہ کرنے والے یہ جو مرد عورت تھے یہ بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، اسی لیے ان کو جو ہے وہ سنسار کرنا ان کو گوارا نہیں ہوا، ان یہودیوں کو، کہ اتنے اونچے خاندان کے اتنے جو ہے وہ مطلب بہت بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ان کو کیسے ہم جو ہے وہ اتنی بڑی سزا دے دیں۔ اس معاملے کو یہ لوگ جو ہے نا یہودی اس امید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گئے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنسار کرنے کا حکم نہ دیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو سنسار کرنے کا حکم ہی دیا۔ اس پر یہودی طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا، معاذ اللہ، اس طرح کی انہیں الزام لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے کا دار و مدار توریت پر ہی رکھ لو اپنی، کیونکہ تم اس کو اپنی کتاب مانتے ہو، چلو توریت کے کو بھی کوئی جو ہے فیصلے کے لیے کتاب ہم مان لیتے تو تم اسی کے مطابق فیصلہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے۔ چنانچہ توریت منگوائی گئی اور یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے توریت پڑھنا شروع کی۔ جب یہ والی آیت آئی
جس میں رجم کا حکم آتا ہے، جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا، تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ لیا، اور یہاں تک کہ مطلب اس آیت کو جو وہ چھوڑ دیا اس نے درمیان میں سے۔ عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ جو آیت اس کو پڑھنا شروع کی۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل و خوار ہوئے اور رسوا ہوئے، اور وہ یہودی مرد اور عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سنسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں یہ نہیں فرمایا گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ سارے واقعات ہوئے ہوں اور پھر یہ والی آیت جو وہ نازل ہوئی ہو، لیکن یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ اسی طرح سے روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا تھا، اور پھر اللہ پاک نے جو وہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی کہ یہ لوگ جو اپنی کتاب کو کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل کتاب ہے، لیکن پھر بھی اپنی ہی کتاب کا جو ہے وہ حکم یہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، اور اس سے جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ان کی مرضی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ پھر جو آگے فرمایا کہ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آنکھ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہی کی ایسی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اب جو آیت میں فرمایا نا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکامات سے منہ پھیرنے کی یہ جرت اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی نجات اور بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے تھے۔ یہ ان کا خیال تھا، ان کے اپنی سوچیں تھیں، اپنی ذہن میں انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہم تو بس بخشے جائیں گے، ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم تو جی انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، تو ہمیں کیسے آگ جو ہے وہ چھو سکے گی؟ ہاں اگر چھو بھی لے گی تو گنتی کے کچھ تھے، ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی وہ یا 40 دن یا پھر وہ 1 ہفتہ یا پھر کچھ اس کے بعد ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ 40 دن یہ اس کو شمار کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی جو ہے پوجا شروع کی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ شاید بس انہی دنوں میں ہمیں بس سزا دی جائے گی، اس سے زیادہ دن ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ یا یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، سورہ مائدہ میں، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتے رہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی 1 روپیہ بھی کما نہیں سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش رکھتی ہو لیکن اپنی بدعمالیاں یا کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو وہ کبھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکے گی۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھلے، اور وہ بھی احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی بہت سی کثرت ہے کہ اعمال اچھے نہیں کرنے اور پھر دعوے بڑے بڑے کر دینے ہیں کہ ہمیں تو جہنم میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم جہنم میں جائیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے جی فرض عبادات کرنے کی، روزے رکھنے کی، اور ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھنا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ بے وقوفانہ سوچ ہے۔ ہمارے ہاں اکثر عام طور پہ خطابات بھی اس طرح کی کیے جاتے ہیں کہ جس میں بس رحمت کا ذکر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں بتایا جاتا۔ قبر کی تیاری کے حوالے سے ہمیں تیار نہیں کیا جاتا کہ قبر میں جب ہم سے سوالات ہوں گے تو ہم نے کیسے اس کا جواب دیں گے، ہم آخرت کی فکر ہمیں کیسے ہونی چاہیے، ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکیں گے، یہ کیوں نہیں بتایا جاتا۔ بارگاہ الہی کے جواب دہی پر شاید ہی کبھی کلام ہو، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اس پر اتراتے پھریں گے کہ بس اللہ تعالیٰ تو رحیم ہی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی قہاری کا انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عذاب کا انکار کر دیں گے۔ مطلب ویسے تو مان رہے ہوں گے لیکن وہ بس کفار کے لیے عذاب ہے، ہمیں تو کوئی عذاب ہی نہیں ہو، ہم تو بس مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ کافی نہیں ہوتا۔ اگر یہ کافی ہوتا تو پھر یہودی و نصارہ کے لیے بھی کافی ہوتا۔ وہ تو بنی اسرائیلی جو تھے وہ تو انبیاء کی اولادوں میں سے تھے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے نبی کی اولاد ہونا، لیکن وہ جو اس آل اولاد میں ہونا بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے، وہ انکاری ہو گئے۔
جیسے کہ یہاں پہ امام غزالی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقت شناس کلام پڑھتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں تحریر فرمایا، کہتے ہیں کہ اگر علماء بھی واعظ و نصیحت کے بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات اور واہیات اور بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے رہے، رحمت خداوندی تو ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال پہ غافلین سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس وعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا۔ پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ بس یہی کہتا رہے گا کہ اللہ تو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ تاریک کوٹھری ہے، بلکہ وہ تو زمین اور آسمان سے بھی زیادہ وسیع و کشاد ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما سکتے ہیں، تو مجھ جیسا گنہگار سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیسے دور ہو سکتا ہے۔ ایسی ایسی لغویات اس کے دل اور دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا شخص جو ہے وہ پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو غور کرے تو امام غزالی کا جو فرمان ہے یہ ہمارے آج کے جو معاشرے پر صادق نہیں ہے کیا؟ مطلب آج ایسا ہی تو ہو رہا ہے کہ اگر ہم مختلف یوٹیوب چینلز بنے ہوئے ہیں تو لوگ جی دین کا کوئی علم نہیں رکھتے، اور پھر اپنے آپ کو علماء کہہ کے اور اسکالرز کہہ کے، علماء نہیں کہتے لیکن اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہہ کے، اور دین سے بالکل ہٹ کے الگ سی کوئی چیز ایسی بیان کریں گے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو، اپنے نظریات کو اس طرح سے بیان کرنا جو کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہو، تو ایسا جو شخص وہ خود بھی غافل ہوتا ہے، اور ایسے غافلین کی صحبت اختیار کرنے والے، ان کو سننے والے، ان کے پاس بیٹھنے والے، وہ بھی غافلین میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہم نے وہی بات سننی ہے، سمجھنی ہے، پڑھنی ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا۔ اس سے ہٹ کے جو بات ہوگی تو پھر وہ ہم نے نہیں سننی، اور نہ ہمیں وہ سمجھنی چاہیے، چاہے کتنا ہی کوئی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی بڑی کوئی جو ہے وہ سیٹ پر کیوں نہ بیٹھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غافلین کی صحبت سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اگلا آیت نمبر جو 25 میں فرمایا، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور اس پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی فرمایا ان کی جو من گھڑت امیدیں ہیں، اس کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو عقیدہ سیاح سے لا تعلق اور اعمال صالحہ سے دور ہونے کے باوجود خواب اور خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں جو ہے وہ قیام پذیر سمجھتے ہیں۔ تو ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے، اور جب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فائدے جو ان آیات سے ملے ہمیں، پہلا یہ کہ دین کو اپنی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش یہ بھی طریقہ یہود ہے کہ وہ توریت کے سخت احکامات سے پھر جایا کرتے تھے، اور اس سے وہ مسلمان عبرت حاصل کریں جو کہ خواہش کے مطابق فتویٰ چاہتے ہیں اور ان علماء کے دشمن ہو جاتے ہیں جو ان کی رائے کے خلاف حق مسائل بیان کرتے ہیں۔ یعنی چاہتے ہیں کہ بس ہمیں آسان سا دین بیان کیا جائے، مشکل نہ بس کوئی بات ہمیں جو ہے وہ مولوی صاحب ہمیں کوئی بس مشکل بات نہ بتا دیں، بس آسان سی باتیں بتائیں، آسان سا دین ہے، آسان سی باتیں ہیں، بس جو دل کرے تو کر لیا، دین کو جی مشکل کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، دین وہی بیان کیا جاتا ہے جو حق بات اللہ تعالیٰ نے کہی یا اس کے حبیب نے فرمائی ہے، بس وہی بات ہے، حق ہے۔ باقی جو اگر ادھر ادھر جائے گا تو پھر وہ جو ہے گمراہی کا ہی شکار ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مومن کی عبادت برباد نہ ہوگی اور نہ ہی وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر یہ کہ شریعت کے فیصلے پر راضی ہونا یہ علامت ایمان ہے، اور اس سے ناراضگی یہ کفر اور طریقہ یہود ہے۔ پھر اگلا فائدہ یہ کہ اس آیت سے معلوم ہے کہ یہود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یقین تھا، اسی لیے وہ بعض دفعہ جو تھے اپنے دینی معاملات میں بھی حضور سے فیصلہ کرانے کے لیے آ جاتے تھے، اگرچہ عناداً مخالفت بھی کرتے تھے، دشمنی بھی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی مانتے تھے اندر سے، بس اظہار نہیں کرتے تھے، بغض تھا اس وجہ سے، حسد تھا اس وجہ سے حضور کی نبوت کا اظہار نہیں کرتے تھے، اس کو اقرار اس کو مانتے نہیں تھے۔ پھر یہ کہ علم بے عمل بیکار ہے بلکہ مضر ہے،
پھر یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان عبرانی اور توریت شریف کو بھی جانتے تھے، ورنہ آپ علماء یہود سے توریت سے فیصلہ کرنے کو نہ فرماتے۔ ایسی جرت سے وہی کلام کر سکتا ہے جسے کتاب پر مکمل عبور حاصل ہو، جو لینگویج کو جانتا ہو، زبان کو جانتا ہو، ورنہ آپ علماء یہود سے توریت سے فیصلہ کرنے کو نہ کہتے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت توریت کا جو ترجمہ ہے وہ عربی میں نہیں ہوا تھا، عبرانی میں ہی تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ سارے علوم حاصل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ پھر اگلی آیات جو ہم نے پڑھنی ہے، آیت نمبر 26 اور 27 پڑھنی ہے۔ یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا اس آیت میں کہ یوں عرض کرو کہ جو فرمایا اے اللہ ملک کے مالک۔ اب فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنت کی بشارت دی تھی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں گے۔ اس پر یہودیوں اور منافقین جو تھے ان کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ کہاں مطلب یہ نبی جو ہیں وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، کہاں فارس اور روم کے ملک، اور کہاں یہ جو ہے ابھی مطلب یہ تو نیا دین لے کر آ رہے، اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض جو ہے وہ ان یہودیوں اور منافقین نے کیا تھا۔ تو یہ جو ہے اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، جس پہ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہ گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے فرمایا اے اللہ، یوں عرض کریں آپ کی، اے اللہ ملک کے مالک، آپ تمام کائنات کے ہر چیز کے مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا بعید ہے کہ وہ سلطنت عطا فرما دے، دنیاوی سلطنت اور حکومت، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں جس کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ کبھی فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت اور قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان تک مٹ گئے ہیں۔ یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا کسریٰ اور نوشیروان، اور جو ہے مصر کے فرعون، منگول نسل کے چنگیز اور ہلاکو خان، یہ بڑے بڑے ایسے نامور حکمران تھے کہ اب صرف یہ قصے کہانیوں کی حد تک رہ گئے ہیں، اور باقی ہے تو صرف رب العالمین کا نام، اور حکومت باقی ہے اور اسی کی بقا ہے۔ یوں ہی عزت اور ذلت دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ دور دراز کے گاؤں بستیوں سے چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا، یا غلاموں کو بادشاہت عطا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں دینے والے، بخشنے والوں کو ذلت اور گمنامی کے عمیق گھڑوں میں پھینک دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ پھر آگے فرمایا تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ مردہ کو زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اب فرمایا کہ جیسے کہ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے، فرمایا کہ جیسے گرمیوں میں رات چھوٹی اور دن بڑے کر دیتا ہے اللہ پاک، اور سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی وجہ سے، یہ کسی بھی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ جب چاہتا ہے دن لمبے ہو جاتے ہیں، جب چاہتا ہے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، جس کی قبضہ قدرت میں اتنا بڑا نظام ہے، تو اس کے لیے فارس اور روم سے جو ہے وہ حکومت لے کے غلامان مصطفیٰ کو عطا کر دینا، یہ کیا بعید ہے، اس سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالنا یوں ہے کہ جیسے زندہ انسان کو بے جان نطفے سے، اور پرندے کے زندہ بچے کو بے روح انڈے سے، اور زندہ دل مومن کو مردہ دل کافر سے، اور یوں ہی زندہ سے مردہ نکالتا ہے، اس طرح جیسے کہ زندہ انسان سے بے جان نطفہ نکالتا ہے، اور زندہ پرندے سے بے جان انڈا، اور زندہ دل ایماندار سے مردہ دل کافر۔ تو یہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے تو کیا سے کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور کیا سے کیا چیزیں ہو جاتی ہیں جو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔